میں بلاول بھٹو صاحبہ کی طرح میں کوئی آپ ہمارے لیے آپ قابل احترام ہیں ہمارے لیے. جو الفاظ یا جو حرکت ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے کی اس کی ہم پرجوش بحیثیت خواتین مذمت کرتے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ عمران خان نے یہ صاحبہ کا لفظ جو ہے عمدن استعمال نہیں کیا. بہت سے لوگ ہو سکتا ہے اس سے اتفاق نہ کرتے ہوں. وہ زور خطابت کے اندر بیان کر گئے. کوئی انہونی بات نہیں ہے عمران خان کے منہ سے ایسی باتیں نکلنا. وہ حضرت عیسیٰ کو تاریخ سے غائب کر چکے ہیں. وہ سپیڈ آف لائٹ سے تیز چلنے والی ٹرین جو ہے وہ بنا چکے ہیں. وہ جاپان اور جرمنی کے بارڈر ملا چکے ہیں. وہ جاپان اور جرمنی کے اندر درمیان ورلڈ وار 2 میں لڑائی کروا چکے ہیں. وہ ملک سے تیل نکال چکے ہیں. وہ 200 بلین واپس لا چکے ہیں. وہ بہت کچھ کر چکے ہیں. تو جب ان کے بیانات کے تسلسل میں آپ دیکھتے ہیں تو ان کے لیے بے اور ہے کے اندر فرق روا رکھنا یا اس کو بالکل حذف کر دینا اور بے کو ہے میں تبدیل کر دینا کوئی انہونی بات نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ایک ایسا شخص جو اپنی والدہ مرحومہ اللہ ان کے درجات بلند کرے کے نام پر ہسپتال چلا رہا ہے اور اپنی تمام بیویوں کے جو اوصاف ہیں بڑے بہتر انداز سے بیان کرتا ہے. ایک ایسا فرد جو کہتا ہے کہ ان کی موجودہ شریک حیات جو ہیں وہ دنیا کی بہترین خواتین میں سے ایک ہیں. جو بینیفیشری ہے خواتین کا اس کے لیے صنف نازک کو یا صنف مؤنث کو عمدن قصدن یا غلطی سے ایک ذریعہ تنقید یا طنز بنانا ان کو زیب نہیں دیتا. بہت اچھا ہوتا کہ اگر وہ اس غلطی کا فوراً ہی ازالہ کر لیتے. لیکن اب یوں لگتا ہے کہ شاید اس غلطی کا ان کو فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ جو ڈیبیٹ اسمبلی کے اندر ہونی تھی جس کا تعلق ایران کے اندر جو وہ چھکے مار کے آئے ہیں جس کو بعد میں ان کو ریورس کرنا پڑا اور امپائر نے کہا جی کہ یہ تو چھکا تھا ہی نہیں, بیسیکلی گیند جو ہے وہ کہیں بھی نہیں گئی تھی, وہ کیپر کے ہاتھ میں چلی گئی تھی, تو ہم اس کو نو بال قرار دیتے ہیں. دوبارہ سے اپنی پوزیشن کے اوپر واپس آئیں. یا جو کابینہ کے اندر رد و بدل ہوا ہے جو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے وہ ڈیبیٹ اس سے ہٹ گئی ہے. تو اب صاحب اور صاحبہ کے اندر ڈیبیٹ پھنسی ہوئی ہے. لیکن عمران خان سے اس قسم کی باتوں کی توقع بالکل کی جا سکتی ہے کیونکہ ان کا ریکارڈ بہت صحت مند ہے اس قسم کی باتیں کرنے میں. اب آئیے اہم معاملے کی طرف. جو بڑی خبر ہے, موبائل فون کارڈ پر تمام ٹیکس جو ہیں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے بحال کر دیے ہیں. سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ٹیکسوں کے معاملے میں کوئی حکم جاری نہیں کر سکتی. 3 رکنی بینچ کا یہ فیصلہ تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ مزے کی بات یہ ہے کہ جو سابق چیف جسٹس ہیں ان کے ساتھ جو 3 رکنی بینچ تھا اس نے اس کا بالکل الٹ فیصلہ دیا تھا. اس کی اگر میں آپ کو ہیڈ لائن جون کی دکھاؤں تو آپ کو لگے گا کہ آپ کسی اور ملک کے اندر بیٹھے ہوئے. اس میں نے ہیڈ لائن لگی ہوئی ہے موبائل فون کارڈ پر ٹیکس کٹوتی معطل, اور بتایا گیا جو پچھلے چیف جسٹس تھے ان کے حوالے سے کہ انہوں نے کتنا زبردست کام کیا. اخبارات نے واہ واہ کی, جی دیکھیں غریبوں کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا تھا اور مختلف قسم کے ٹیکس ان کے اوپر لگ رہے تھے. جو ٹیکس دینے کے قابل نہیں ہیں ان سے بھی ٹیکس وصول کیے جا رہے تھے. جو بندہ موبائل کا کارڈ خریدتا ہے اس کے اوپر 100 روپے کا کارڈ خریدتا ہے تو 62 روپے اس کو اصل میں ملتے ہیں, باقی جو ہے وہ ٹیکس حکومت لے جاتی ہے. تو جو پرانے چیف جسٹس تھے انہوں نے کہا کہ قوم کے غریبوں کی جیبوں پر ڈاکہ پڑ رہا ہے اور ہم اس کو نہیں روکنے دیں گے. تو تمام پریس نے بڑا ان کی ستائش کی اور تعریف کی کہ کیا زبردست کام کیا ہے, غریبوں کا مسیحا ہمارے پاس آ گیا ہے. اب جون کے بعد اگلا جون آنے سے پہلے سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس نے بالکل الٹ کر دیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ ٹیکس سارے آپ واپس لے لیں. جس ٹیکس کو پرانا بینچ ڈاکہ کہہ رہا تھا اس ٹیکس کو سپریم کورٹ کا یہ بینچ کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ ٹیکس لینے ہیں, ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے. تو ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ وہ ڈاکہ اگر تھا تو اگر وہ صحیح بات کر رہے تھے تو موجودہ بینچ نے اس ڈاکے کو ریسٹور کس طرح کر دیا, اور اگر موجودہ بینچ کا فیصلہ ٹھیک ہے
تو پرانے چیف جسٹس نے جو بینچ کے ذریعے جو فیصلہ دیا تھا اس کے ذریعے جو قومی خزانے کو نقصان پہنچا ہے اس کی واپسی کس طریقے سے ہوگی؟ ہم نے دیکھا ہے کہ قومی خزانے کو نقصان پہنچانا پاکستان کے اندر آئین توڑنے سے بھی بڑا جرم قرار دیا جا چکا ہے. حکومتیں پلٹا دیتے ہیں, لوگوں کو لٹکا دیتے ہیں, سیاستدانوں کو فارغ کر دیتے ہیں, بیوروکریٹس کو جیل کے اندر ڈال دیتے ہیں صرف ایک جملے کے اوپر کہ آپ نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا. تو اس فیصلے شارٹ آرڈر کے ساتھ جو خبر لگی اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پچھلے سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں اس بینچ کے ذریعے جس کو ہیڈ کر رہے تھے ثاقب نثار صاحب, جس کے اندر جسٹس ضیاء الحسن بھی موجود تھے اور جسٹس عمر بندیال بھی موجود تھے, اس کے نتیجے میں جو خبریں چھپی ہیں اربوں روپے کا قومی خزانے کو نقصان پہنچا ہے. اور یہ نقطہ اٹھایا بھی گیا جب چیف جسٹس موجودہ کھوسہ صاحب کے سامنے یہ معاملہ رکھا گیا تو ایک آرگومنٹ یہ آیا کہ یہ نقصان ہوا ہے یہ ہم نے اس کی ریکوری کروانی ہے. تو اس کے اوپر جو بیان چھپا ہوا ہے چیف جسٹس صاحب کا وہ یہ ہے کہ تو ریکوری پھر آپ نے ہم سے کروانی ہے, ہمارے خلاف کیا آپ نے دعویٰ کرنا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کے اوپر یہ کہا کہ جب یہ فیصلہ پرانا آ رہا تھا تو کیا یہ لوگ سوئے ہوئے تھے, اس وقت اعتراض کیوں نہیں اٹھایا؟ تو دست بدستہ ہو کے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس کورٹ کے ماحول سے تمام لوگ واقف ہیں. کس کی مجال تھی کہ ثاقب نثار صاحب کی کورٹ کے فیصلوں کے اوپر آپ انگلی اٹھائیں یا کوئی بات بھی نکالیں؟ وہ آپ کو الٹا لٹکا دیتے ہوتے تھے. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ 4-5 ایم پی ایس کو تو میں ویسے ہی ریزائن کروا دوں گا. وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ تو ایسے استعمال کرتے ہوتے تھے کہ جیسے بالکل دائیں ہاتھ میں برش پکڑا ہوا ہے اور کسی کو بھی اس کے ذریعے آپ بلیک اینڈ وائٹ کے اندر پینٹ کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. تو اس کورٹ کے اوپر تو فیصلے پر اعتراض نہیں اٹھایا, لیکن سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ اپنا بدل دیا ہے. تو ہمیں دراصل یہ تضاد سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر وہ ڈاکہ تھا تو پھر یہ ڈاکے کو ریسٹور کیا گیا ہے, اور اگر یہ صحیح ریسٹور کیا گیا ہے تو اس فیصلے کے نتیجے میں جو قومی خزانے کو نقصان پہنچا ہے جیسے ثاقب نثار سے کیا اس کی ریکوری ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ بہت بڑا تضاد ہے. کس قسم کے فیصلے آتے ہیں کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو قومی خزانے کو نقصان پہنچانا یا عوام کی جیبوں کے اوپر ڈاکہ ڈالنا یہ بڑے سنجیدہ قسم کے معاملات ہیں. بہرحال اب سپریم کورٹ نے جو کہ کہہ دیا ہے کہ عوام کی جیبوں کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈل رہا, یہ عام سا ٹیکس ہے جو آپ کو دینا ہوگا, تو ہم اس کو ڈاکے کا لفظ نہیں اس کے لیے استعمال کر سکتے. اگر ثاقب نثار صاحب موجود ہوتے تو ڈاکے کا لفظ استعمال ہو رہا ہوتا. بہرحال ثاقب نثار صاحب اور ان کے بینچ کے جو فیصلے ہیں اس کے نتیجے میں قومی خزانے کو نقصان تو پہنچا ہے, لیکن چیف جسٹس ثاقب نثار جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں ان سے کس نے پوچھنا ہے کہ آپ نے کون سا فیصلہ دیا اور اس سے قومی خزانے کو کتنا نقصان ہوا. یہ سوال جواب جو ہے یہ صرف سیاستدانوں اور بیوروکریٹ سے ہوتے ہیں.